بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرمنالوجی کے آج کے لیکچر میں ہم جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 پہ بات کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سی ایس ایس نالج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ پڑھنے سے پہلے اس کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان ڈیفینیشنز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن جوینائل جسٹس سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہے دیٹ از دی ڈیفینیشن آف چائلڈ۔ چائلڈ مینز اے پرسن ہو ہیز ناٹ اٹینڈ دی ایج آف 18 ایئرس۔ پاکستان میں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے تحت جوینائل ہر وہ شخص جس کی ایج ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہے اس کو ہم جوینائل کہتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے اوپر کوئی کرمنل لائبلٹی نہیں ہوتی۔ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی کرمنل اوفینس میں چارج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح جوینائل یا چائلڈ کی ڈیفینیشن پاکستانی سسٹم کے اندر ایسا بچہ ہے جس کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے لیکن وہ ابھی 18 سال کی عمر تک نہیں ہوا۔ دوسری ٹرم ہم یہاں ڈائیورژن یوز کریں گے جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مینس an alternative process of determining the responsibility and treatment of a juvenile without resorting to formal judicial proceeding۔ تو ڈائیورژن میں نارمل جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ڈائیورژن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے پاس کیس بھیج دیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اور وہ کمیٹی پھر فیصلہ کرتی ہے۔ پھر اگلی ٹرم ہم جوینائل اوفینڈر بار بار یوز کریں گے۔ کرمنل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت جوینائل اوفینڈر سے مراد مینس a child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offense۔ تو ایسا جوینائل جس پہ یہ الزام ہو کہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے یا جس نے ایکچولی کوئی کرائم کیا ہو اس کو ہم جوینائل اوفینڈر کہیں گے۔ تو 3 ڈیفینیشنز یہ جو ہیں یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں۔ تو اس کا سیکشن 3 جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کا جو فری لیگل اسسٹنس کے بارے میں ہے، اور یہ سیکشن کہتا ہے ایوری جوینائل اور اے چائلڈ ہو از وکٹم آف این اوفینس شیل ہیو دی رائٹ آف لیگل اسسٹنس ایٹ ایکسپینس آف دی اسٹیٹ۔ جو بھی جوینائل وکٹم آف این اوفینس ہے he shall have the right of legal assistance at expense of the state۔ اس کو سرکاری خرچے پر تمام قسم کی لیگل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ ایوری جوینائل اور اے چائلڈ ہو از وکٹم آف این اوفینس، اگر وہ وکٹم ہے تو اس کو وہ تمام لیگل اسسٹنس جو ہے وہ سرکار کی طرف سے مہیا کی جائے گی۔ A juvenile shall be informed about his right available under the law by a legal practitioner within 24 hours of taking him into custody۔ اگر کسی جوینائل کو گرفتار کیا جائے گا یا کسٹڈی میں لیا جائے گا تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر لیگل پروٹیکشنر اویلیبل کیا جائے گا، اور اس کو جن چارجز پہ اس کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان چارجز کے بارے میں بھی اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ A legal practitioner appointed by the government or by the juvenile court shall have at least 7 years standing at the bar۔ اور جو لیگل پریکٹیشنر اس کو مہیا کیا جائے گا جوینائل کو، وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جائے یا وہ جوینائل کورٹ کی طرف سے کیا جائے، تو اس کا کم از کم 7 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بار پہ کیسز کو پلیڈ کرنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا لیگل پریکٹیشنرز دیا جائے گا جو تجربہ کار ہوگا اور جس کو جوینائل جسٹس سسٹم کے بارے میں تمام تر معلومات ہوں گی، اور اس کے کریڈٹ پہ کم از کم 7 سال بار کی ممبرشپ ہو یا بار پہ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہو۔ سیکشن 4 ایکسکلوسیو جوینائل کوڈ۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ جوینائل اوفینڈر کے لیے اسپیشل جوینائل کورٹس بنائی جائیں گی اور اس کا ٹرائل اسپیشل جوینائل کورٹس میں کیا جائے گا، اور اس کو نارمل کورٹس کے اندر اس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی اور اس کا ٹرائل نارمل کورٹس کے اندر نہیں ہوگا۔
The government, in consultation with the concerned High Court, shall establish or designate one or more juvenile courts. तो गवर्नमेंट जुवेनाइल कोर्ट्स बनाएगी और जुवेनाइल कोर्ट्स बनाने से पहले वो हाई कोर्ट से इसके बारे में मशवरा करेगी, कंसल्टेशन करेगी, उसकी कंसल्टेशन से जुवेनाइल कोर्ट्स बनाएगी. No person shall be appointed as judge of the juvenile court unless he or she or has been a session judge or an additional session judge or a judicial magistrate. किसी ऐसी शख्स को जुवेनाइल कोर्ट का जज नहीं बनाया जाएगा जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ओहदे से कम हो, उस शख्स को जज नहीं बनाया जाएगा. सिर्फ इन अशखास को जज बनाया जाएगा जो या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल सेशन जज हो या सेशन जज के तौर पर काम कर रहे हो. उनमें से ही किसी को जुवेनाइल कोर्ट का जज बनाया जाएगा. On taking cognizance of an offence, the juvenile court shall decide the case within 6 months. जुवेनाइल कोर्ट तमाम केसेस का फैसला 6 महीने के अंदर करेंगे और अगर जुवेनाइल कोर्ट 6 महीने के अंदर फैसला ना कर सकें, the juvenile court shall seek extension from the high court concerned explaining the reason for not being able to decide the case within prescribed time limit. तो 6 महीने में जिन केसेस का फैसला ना हो उसमें फिर जुवेनाइल कोर्ट हाई कोर्ट से एक्सटेंशन लेगी और एक्सटेंशन का केस भेजते वक्त उसमें वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी और रीजंस को एक्सप्लेन करेगी जिस वजह से केस का फैसला 6 महीने के अंदर नहीं हुआ. तो ये बाइंडिंग है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत कि जुवेनाइल के केस का फैसला 6 महीने के अंदर अंदर जुवेनाइल कोर्ट्स जो है वो सुनाने की पाबंद है. सेक्शन 5 प्रोसेस ऑफ अरेस्ट के बारे में है कि जुवेनाइल अगर एक सस्पेक्ट है तो उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा. द अरेस्टेड जुवेनाइल शैल बी केप्ट इन एन ऑब्जर्वेशन होम एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्म गार्जियन ऑफ द जुवेनाइल एंड द कंसर्न्ड प्रोबेशन ऑफिसर टू एनेबल हिम टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन अबाउट द जुवेनाइल. सबसे पहली का बात यह है कि जब भी किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ऑब्जर्वेशन हाउस में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा. उसको आम मुल्ज़िमों के साथ थाने के अंदर नहीं रखा जाएगा. उसके लिए गवर्नमेंट ने अलहदा से ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए हुए हैं. जुवेनाइल्स को उन ऑब्जर्वेशन हाउस में रखा जाएगा और जैसे ही किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है तो गार्जियन को इन्फॉर्म किया जाएगा जो जुवेनाइल का गार्जियन है और गार्जियन में उसका नेक्स्ट टू किन जिसको हम बोलते हैं उसके माँ बाप है उसको इतला दी जाएगी या अगर माँ बाप नहीं है तो उसका जो भी नेक्स्ट ऑफ किन या गार्जियन है उसको इतला दी जाएगी और उसके साथ दूसरी इतला उस इलाके के प्रोबेशनर ऑफिसर को दी जाएगी जिसके बारे में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होता है हर जिले के अंदर प्रोबेशनर ऑफिसर को. तो प्रोबेशन और उसके साथ जुवेनाइल के गार्जियन को भी इतला दी जाएगी. No juvenile shall be arrested under any of the law dealing with preventive detention. ये प्रोहिबिशन है कि जुवेनाइल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. जुवेनाइल को सिर्फ उस सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा जब उसने एक्चुअली कोई क्राइम कमिट किया हो. The report under section 173 of the code shall be described the steps taken by the officer in charge for referring the matter to the juvenile justice committee for disposal of the case through diversion. जब इसका 173 की रिपोर्ट जो है उसको उर्फ आम में चालान कहते हैं. जब जुवेनाइल का चालान बना के अदालत में भेजा जाएगा और उसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ये भी वजाहत करेगा कि क्या इस जुवेनाइल का केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास डाइवर्जन के जरिए फैसला करने के लिए भेजा गया था या नहीं भेजा गया. कानून का मतलब नज़र ये है कि जुवेनाइल को डाइवर्जन के जरिए मसला इसका हल कर दिया जाए और इसके ट्रायल की नौबत ना आए. जुवेनाइल सिर्फ उन जुवेनाइल्स का ट्रायल होता है जो हीनियस ऑफेंस के अंदर मुलव्वस हो और अगर उनके नेचर क्राइम की मामूली नौइयत की है तो उसका केस फिर ट्रायल के अंदर नहीं जाता. उसका केस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास भेज दिया जाता है ताकि वो डाइवर्जन के जरिए उसका फैसला करें. डाइवर्जन के बारे में डिटेल अगले सेक्शंस के अंदर आएगी तो वहाँ हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. Section 6 deals with release of a juvenile on bail.
A juvenile accused of bailable offence shall be released by the juvenile court on bail without any surety. اگر کسی جوینائل نے ایسا جرم کیا ہے جو بیلیبل ہے سی آر پی سی یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر وہ بیلیبل اوفینس کے طور پر لکھا ہوا ہے تو جوینائل کورٹ اس کو بیل پہ بھیج دے گی اور اس کے لیے بیل دیتے وقت وہ شیورٹی لے سکتی ہے یا وداؤٹ شیورٹی بھی اس کو بیل بھیج سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جوینائل اوفینڈرز ہیں ان کو اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو بیلیبل اوفینس ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے شیڈیول کے اندر اس کو بیلیبل لکھا گیا ہے تو جوینائل کورٹ اس کو فوری طور پر شیورٹی کے ساتھ یا بغیر شیورٹی کے بیل پہ بھیج دے گی. Where a juvenile of more than 16 years of age is arrested or detained for a heinous offense, he may not be released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in commission of a heinous offense. اگر کوئی جوینائل ایسا ہے جس نے ہینیس اوفینس کیا ہے، ہینیس اوفینس وہ ہے جن کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے یا 60 سال سے زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے، ان کیسز کو ہم کہتے ہیں ہینیس اوفینس ہے. اگر کسی جوینائل کے اوپر اور اس کی ایج اگر 16 ایئر سے زیادہ ہے جوینائل کی اور اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے ہینیس اوفینس کیا ہے تو پھر اس کو کمیشن جو ہے اگر اس جوینائل کو پھر ریزنیبل گراؤنڈز بھی اگر اویلیبل ہوں کورٹ کے پاس کہ وہ اس جرم میں ملوث ہوا ہے تو پھر اس کو بیل نہیں دی جائے گی. تو اس سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال سے عمر سے زیادہ 18 سال کی عمر تک کے جو جوینائل ہیں اگر وہ کسی ہینیس اوفینس میں ملوث ہوں جس کی سزا موت ہے، عمر قید ہے یا 60 سال سے زیادہ قید ہے تو ان جوینائل کو بیل پہ نہیں بھیجا جائے گا، ان کو باقاعدہ اریسٹ کیا جائے گا اور ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے گا. Section 7 deals with investigation. Investigation in juvenile case by senior police officer. A juvenile shall be interrogated by a police officer not below the rank of sub-inspector under supervision of the superintendent of police and assisted by the probation officer or social welfare officer. اس سیکشن کا مطمع نظر یہ ہے کہ جب بھی جوینائل کسی کیس میں ملوث ہو تو اس کی تفتیش سینئر افسران کے ذریعے کروائی جائے اور جونیئر افسران کو اس کی تفتیش نہ دی جائے. قانون کا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر جوینائل کسی کیس میں ملوث ہو تو اس کی تفتیش کم از کم سب انسپیکٹر لیول کا افسر کرے گا اور اس کی سپرویژن سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرے گا تاکہ جوینائل کے ساتھ تفتیش کے دوران یا انٹیروگیشن کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو اور اس کی تفتیش خالصتاً میرٹ کے اوپر اور ان تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جائے جو جوینائل اوفینڈر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے قانون کا مطمع نظر یہ ہے کہ تفتیش اعلیٰ افسران کی سربراہی میں اور سب انسپیکٹر رینک سے کم درجے کا افسر اس کو نہیں کرے گا، اور جب وہ سب انسپیکٹر اس کی تفتیش کرے گا تو اس میں پروبیشن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر یہ دونوں تفتیش کے ساتھ منسلک ہوں گے تاکہ یہ دونوں اس بات کا جو عملی مظاہرہ کریں گے کہ جوینائل کے ساتھ تفتیش کے دوران وہ تمام قواعد و ضوابط پورے کیے گئے ہیں جو اس ایکٹ کے تحت دیے گئے ہیں. سیکشن 8 کہتا ہے کہ جب بھی کسی جوینائل کو پروسیڈ کرنا ہے تو اس کی ایج کو پہلے ڈٹرمن کیا جائے گا. یہ عملی طور پر بھی میں نے دیکھا ہے پولیس کیریئر کے دوران کہ جوینائل کی ایج کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹرائل کے دوران، اور دونوں فریقین ایج کے مسئلے کو لے کر آگے کیس میں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں تو بعض دفعہ بہت سی ایمبیگوٹیز کریٹ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو ان ایمبیگوٹیز کو اس سیکشن 8 نے دور کر دیا ہے، اور سیکشن 8 کہتا ہے دی آفیسر ان چارج آف دا پولیس اسٹیشن or the investigating officer shall make an inquiry to determine the age of such person on the basis of his birth certificate, educational certificates, medical certificates, or any other pertinent document. تو جب تفتیش میں کیس آئے گا تو پولیس اسٹیشن کا آفیسر انچارج یعنی ایس ایچ او یا تفتیشی افسر یہ اس کو ذمہ دار کیا گیا ہے اس ایکٹ کے تحت کہ وہ ایک انکوائری کریں گے جس کے نتیجے میں جوینائل کی ایج ڈٹرمن کی جائے گی
اور ایج ڈٹرمن کرنے کے لیے اس کا بیسس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہوگا، ڈیٹا بیس ہوگا اور سرکاری ریکارڈ ہوگا، اور اس کے مطابق سب سے بڑا اہم ڈاکومنٹ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر برتھ سرٹیفکیٹ موجود نہ ہو تو اس کی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس، جس دن اس بچے نے کسی اسکول میں پہلی بار داخلہ لیا تھا تو اس وقت اس نے وہاں پہ ایج کیا لکھوائی گئی تھی اور کس ڈیٹ کو داخلہ لیا گیا تھا، وہاں سے اس کی ایج ڈٹرمن کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی اویلیبل نہ ہو تو اس کے لیے پھر اگلا جو کام اس نے دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے ان دی ایبسینس آف سچ ڈاکومنٹ age of such accused person may be determined on the basis of a medical examination report by a medical officer۔ اگر دستاویزی کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو، نادرا کا بے فارم بھی موجود نہ ہو، نادرا کے ریکارڈ میں کوئی انٹری موجود نہ ہو، کسی ہاسپٹل کا باقاعدہ اس کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، اگر کسی ڈسپینسری سے اس نے ایمونائزیشن کروائی ہوئی ہے اس کا کوئی کارڈ اویلیبل ہے وہ نکالا جائے گا، اسکول کے داخلے کا فارم نکالا جائے گا، اسکول کے داخلے کے رجسٹر کے اندر اندراج ڈھونڈا جائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ملے گا تو پھر اس کے لیے تفتیشی افسر یا انچارج آفیسر آف دا پولیس اسٹیشن یہ ایک اپلیکیشن لکھیں گے میڈیکو لیگل آفیسر کو، اس کے ذریعے پھر بچے کا میڈیکل معائنہ کروایا جائے گا اور میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے گا جو اس بچے کی ایج کو ڈٹرمن کرے گا، اور اس کی ایج کے ڈٹرمن ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ریکارڈ کے ساتھ لگایا جائے گا، اور اس صورت میں پولیس افسر اور تفتیشی افسر اپنی ضمنی بھی لکھے گا کہ اس بچے کی ایج جو ڈٹرمن کروائی گئی ہے وہ جس دن اوفینس ہوا تھا کیا اس دن اس کی ایج 18 سال سے کم تھی یا 18 سال سے زیادہ کی تھی۔ اگر 18 سال سے کم تھی تو اس کو جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت اس کو پروسیڈ کیا جائے گا، اگر اس کی ایج 18 سال سے زیادہ بنتی ہے تو اس کو پھر نارمل کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر پروسیڈ کیا جائے گا۔ سیکشن 9 ڈائیورژن کو کلیئر کرتا ہے اور ڈسپوزل آف دی کیسز تھرو ڈائیورژن کے بارے میں بتاتا ہے۔ دی جوینائل جسٹس کمیٹی شیل ڈسپوز آف اے کیس ود دی کنسنٹ آف دا persons against whom the offense was committed by resorting to different modes of diversion۔ تو یہ ڈائیورژن کے ذریعے کہ کیس کو عدالتی سسٹم کے اندر نہ لے جایا جائے بلکہ اس کو ڈائیورژن کے ذریعے جو ڈائیورژن کمیٹی ہے جوینائل جسٹس کمیٹی اس کے سپرد کر دیا جائے اور وہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ کیس کا فیصلہ ڈائیورژن کے ذریعے کریں۔ سیکشن 10 جوینائل جسٹس کمیٹی کے بارے میں بتاتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ دی گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود دی کنسرنڈ سیشن جج شیل اسٹیبلش اے جوینائل جسٹس کمیٹی فار ایچ سیشن ڈویژن۔ تو یہ ہر تقریباً ضلع کے اندر ایک جوینائل جسٹس کمیٹی بنی ہوتی ہے، اور اس جوینائل جسٹس کمیٹی کے اندر جو ممبران ہیں، دی کمیٹی شیل کنسسٹ آف 4 ممبرس نیملی سرونگ جوڈیشل مجسٹریٹ، جوڈیشل مجسٹریٹ ہوگا اس کا ایک ممبر، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر دوسرا ممبر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہوگا، ممبر آف دی لوکل بار ہیونگ ایٹ لیسٹ 7 ایئرس اسٹینڈنگ، ایک بار کا نمائندہ ہوگا جس کی کم از کم ایکسپیرینس جو ہے وہ 7 سال کا ہو بار میں کام کرنے کا، اینڈ سرونگ پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر، یا پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر میں سے ایک ہوگا۔ تو اس طرح ہر ضلع کے اندر جوینائل جسٹس کمیٹی ہوگی اور یہ 4 افراد پر مشتمل ہوگی، جن میں سے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہے جو عمومی طور پر اس کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے، ایک پبلک پروسیکیوٹر ہے، ایک اس کے اندر بار کا ممبر ہے، اور ایک یا تو پروبیشن آفیسر ہوگا یا سوشل ویلفیئر آفیسر ہوگا، اور یہ دونوں گورنمنٹ کے گریڈ 17 کے افسر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جوڈیشل مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اور پروبیشن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر، یہ 3 نمائندے جو ہیں یہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک نمائندہ اس میں بار کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح جوینائل جسٹس کمیٹی جو ہے یہ کمیٹی ہے جس نے ڈائیورژن کے ذریعے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ سیکشن 11 میں وہ پروسیجر بتایا گیا ہے جس میں جوینائل کورٹ نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے اندر جوینائل کورٹ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گی جو سیکشن 11 کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بنا دیتا ہوں۔ جوینائل کورٹ شیل فالو دی پروسیجر پرووائڈیڈ فار ان دا کورٹ انلیس پرووائڈیڈ ادروائز ان دس ایکٹ۔
No person shall be present at any sitting of the juvenile court except staff and officers of the juvenile court, parties to the case before the juvenile court, the police officer, guardian, and such other person as the juvenile court directs to be present. जब जुवेनाइल का ट्रायल होगा तो कोई गैर मुतल्लका शख्स अदालत में नहीं होगा, सिर्फ अदालती एहलकार होंगे, उसके साथ पुलिस ऑफिसर होगा, तफ्तीशी अफसर होगा, गार्जियन होगा जुवेनाइल का, और जो अदालती अमला है सिर्फ वो होगा, इसके अलावा किसी किस्म के कोई अफसरान उसमें नहीं होंगे। ऑब्वियसली जो वकील हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है तो वो मौजूद होंगे, इसके अलावा कोई गैर मुतल्लका शख्स अदालत के कमरे में नहीं होगा। द जुवेनाइल कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन टू विड्रॉ फ्रॉम द कोर्ट, द जुवेनाइल कोर्ट में डिस्पेंस प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द केस इन एब्सेंस ऑफ द जुवेनाइल। तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो इन अफराद में से भी किसी को कह सकती है कि आप थोड़ी देर के लिए अदालत से बाहर चले जाएं। When a juvenile is found to be suffering from serious illness, whether physical or mental, and require treatment, the court shall send such juvenile to a hospital or a medical institution where treatment shall be given to the juvenile at the expense of the state. अगर वो जुवेनाइल जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है अगर वो बीमार हो जाए तो उसको किसी भी किस्म की इलनेस हो जाए तो फिर अदालत हुक्मनामा जारी कर सकती है कि इस जुवेनाइल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जाए या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में लगाया जाए और उस पे वहाँ सरकार के एक्सपेंडिचर्स पर उस जुवेनाइल का ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सेक्शन 12 ये कहता है कि ट्रायल जुवेनाइल का जो है वो अडल्ट पर्सन के साथ नहीं होगा। नो जुवेनाइल में बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड फॉर एन ऑफेंस टुगेदर विद एन अडल्ट। जुवेनाइल को बड़े मुजरिमों के साथ ट्रायल नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ जॉइंट ट्रायल द जुवेनाइल कोर्ट में डिस्पेंस विद द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द जुवेनाइल बिफोर इट विदाउट एनी एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड एंड जुवेनाइल मे बी अलाउड टू जॉइन द कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी लिंक। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, जो हम फील्ड के अंदर ये सारा करते रहे हैं कि जब जुवेनाइल किसी केस में मुलव्वस हो और उसके साथ को एक्यूज दूसरे भी हों जो अडल्ट हो तो जुवेनाइल की हद तक उसका चालान अलहदा बना के जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाता है और जो दूसरे मुलजमान होते हैं उनका चालान बना के नॉर्मल कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है। तो जुवेनाइल को ट्रायल स्टेज पर बाकी मुलजमों से अलहदा कर दिया जाता है, उसका ट्रायल बाकी मुलजमों के साथ नहीं होता। अगर बफर्ज बहाल कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें जुवेनाइल का केस अलहदा न किया जा सकता हो तो फिर जुवेनाइल को बड़े मुलजमों के साथ कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। जुवेनाइल को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अदालत में पेश होने से, और अदालत ने अगर उसका कोई बयान लेना हो तो वो ऑडियो वीडियो लिंक्स के जरिए लेगी, उनको बड़े मुलजमों के साथ कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। और नॉर्मली कोर्ट्स की कोशिश होती है कि जुवेनाइल कोर्ट जो है वो अलहदा से ट्रायल करे इसका, और जुवेनाइल का केस बड़े मुलजमों के साथ किसी सूरत में ना लगाया जाए। सेक्शन 13 जुवेनाइल की आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन देता है और यह डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल की मुमानियत करता है। Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known identity of a juvenile shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. ट्रायल के दौरान जुवेनाइल के केसेस की जो भी प्रोसीडिंग हो अदालत में उसकी ममानियत है कि उसको अखबार में पब्लिश नहीं किया जा सकता। जुवेनाइल की आइडेंटिटी को अखबार में पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स जुवेनाइल की आइडेंटिटी को पब्लिश करेगा तो उसको 3 साल तक कैद हो सकती है और उसको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जुवेनाइल को आइडेंटिटी को यहाँ पे कंसील करने का हुक्म दिया गया है। जुवेनाइल को अखबारों की जीनत नहीं बनाया जा सकता। सेक्शन 14 में रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल प्रोसीडिंग के दौरान। द प्रोबेशन ऑफिसर शैल असिस्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट रिगार्डिंग जुवेनाइल्स कैरेक्टर, एजुकेशनल, सोशल एंड मॉरल बैकग्राउंड, जुवेनाइल्स एडमिशन ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड इफ एनी हैज बीन मेड विद फ्री कंसेंट एंड वॉलंटरीली। प्रोबेशन ऑफिसर एक अलहदा से रिपोर्ट मुरतब करेगा जुवेनाइल के बारे में और ये रिपोर्ट मुरतब करके वो जुवेनाइल कोर्ट में जमा कराएगा जिसमें जुवेनाइल की बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी की पूरी दी जाएगी। उसका किरदार क्या था, उसकी एजुकेशन, उसका सोशल मॉरल बैकग्राउंड क्या था,
اور جوینائل نے کیا یہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے یہ اوفینس اس سے ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کن سرکمسٹانسز میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں پولیس انویسٹیگیشن اپنی جگہ چلے گی، اس کے پیرلل یہ پروبیشن آفیسر اپنی ایک رپورٹ بنائے گا، اور ایک یہ رپورٹ مور اور لیس اس کے سوشل ایسپیکٹ کو کور کرے گی، اور یہ علیحدہ سے ایک لفافے میں بند کر کے وہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے پریزائڈنگ آفیسر کو پیش کرے گا، اور ٹرائل کورٹ کا پریزائڈنگ آفیسر اس رپورٹ کو پڑھے گا، اور پڑھ کے پولیس کی تفتیش کو پڑھے گا، اور اس کے بعد کیس کی سنوائی کرے گا، اور اس میں جب وہ فیصلہ سنانے لگے گا تو ملزم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جو انفارمیشن پروبیشن آفیسر نے دی ہے اس کو ضرور وہ ملاحظہ کر کے اور اس کو اپنی تسلی کر کے اس کے بعد کوئی ورڈکٹ جاری کرے گا. Steps taken for mediation or compromise with the complainant or victim and possibility of settlement and possibility of sending the juvenile to juvenile rehabilitation center or release on probation. تو جو رپورٹ بنائے گا پروبیشن آفیسر اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس جوینائل کو جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجنے کی ضرورت ہے، یا اس کو پروبیشن پہ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کے بارے میں اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا، اس کو بیل لے لینی چاہیے کورٹ کو یا نہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی پروبیشن آفیسر اپنی رائے کا اس میں اظہار کرے گا. سیکشن 15 میں جوینائل کورٹ کی پاورز ہیں کہ وہ جوینائل کو ریلیز کر سکتا ہے. A juvenile court may pass an order for release of the juvenile offender after the victim or complainant, as the case may be, pardons him, provided that the juvenile court may refuse to release the juvenile offender if it considers against the public policy or the interest of the state. عمومی طور پر جو اگر صلح نامہ ہو جائے یا وہ پارڈن کر دے مدعی تو جوینائل کورٹ جو ملزم کو وہ ریلیز کر دیتی ہے، یا پاس این آرڈر فار دی کمیونٹی سروس، فائن، کمپنسیشن ٹو دا وکٹم اور کمپلیننٹ، ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی یا کاؤنسلنگ، یا اس طرح کا بھی حکم جاری کر سکتی ہے کہ جتنا مدعی کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا کر دیا جائے، اس کو کمپنسیشن دے دیا جائے یا فائن امپوز کر دیا جائے. تو اس طرح کی یا کمیونٹی سروس اس کے ذمہ لگائی جا سکتی ہے. تو جوینائل کورٹ ان میں سے بھی کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے. Direct the juvenile offender to be released on probation for good conduct and place such juvenile offender under care of a guardian or any suitable person or such juvenile rehabilitation center established or certified by the purpose of this act for a period not exceeding the period of confinement awarded to such juvenile. یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ جوینائل کو اس کے گارجین کے حوالے کر دیا جائے یا کسی اور سوٹیبل شخص کے حوالے کر دیا جائے، یا اس کو جو جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس میں رکھ دیا جائے. تو یہ عدالت اس کو کسی بھی قسم کا فیصلہ جوینائل اکیوزڈ کے بارے میں، اوفینڈر کے بارے میں کر سکتی ہے. ڈائریکٹ دی پروبیشن آفیسر ٹو سبمٹ پروبیشن رپورٹ in prescribed manner, provided that if the juvenile offender violates the condition on probation, the juvenile court may pass any order as may think fit, including cancellation of the probation. اس کو پروبیشن پہ بھی بھیج سکتی ہے اور پروبیشن آفیسر کے حوالے کر سکتی ہے، اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے، اور اگر جوینائل ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کرے تو پھر اس کا پروبیشن آرڈر بھی کینسل کر سکتی ہے. تو یہ سارے اختیارات جوینائل کورٹ کے پاس ہیں. تو جوینائل کورٹ ہیز a lot of powers regarding the disposal of the juvenile offender. Make an order directing the juvenile offender to be sent to juvenile rehabilitation center until he attains the age of 18 years complete and the period of imprisonment. Order that shall not be passed with respect to the juvenile on punishment of death. سیکشن 16 کے اندر وہ پروہیبیشنز دیے گئے ہیں جو جوینائل کورٹس کے بارے میں ہیں. وہ یہ ہے کہ آرڈر دیٹ شیل ناٹ بی پاسڈ with respect to the juvenile on punishment of death، کہ یہ سزائے موت کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کو جوینائل کو سزائے موت نہیں دی سکتی. اس نے جتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو، جوینائل کو جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے اس کے تحت جوینائل کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. نو جوینائل ٹو بی آرڈرڈ ٹو لیبر، پٹ فیٹرز، ہینڈ کفس اور گیو اینی کارپورل پنشمنٹ ایٹ اینی ٹائم وائل ان کسٹڈی. اسی طریقے سے جوینائل کو فیٹرز نہیں پہنائی جا سکتی، بیڑیاں نہیں پہنائی جا سکتی، اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جا سکتی، اس کو جسمانی پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. تو یہ ساری کی ساری سزائیں جو ہیں یا اس طرح کی جو ہے تشددانہ قسم کی سزائیں ہیں یہ جوینائل کو نہیں دی جا سکتی.
जुवेनाइल ने जितना मर्जी बड़ा ऑफेंस कर लिया हो, ही कैन नॉट बी पुट टू फेटर्स, और वो उसको कारपोरेटिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. फॉर रीजनेबल एप्रीहेंशन of the escape of the juvenile offender from custody who is more than 16 years of age and involved in heinous offense. अगर कोई जुवेनाइल 16 साल की उम्र से ज्यादा का है और वो हीनियस ऑफेंस में मुलव्वस है, he may be handcuffed or put in solitary confinement in a juvenile rehabilitation center or observation home for a period not exceeding 24 hours. तो सिर्फ ये एक सजा है जो प्रोहिबिशन से बना है कि अगर 16 साल की उम्र से ज्यादा है और उसका हीनियस ऑफेंस है और उसके बारे में इहतमाल है कि वो फरार हो सकता है, तो फिर उसको हैंडकफ लगाई जा सकती है या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, और वो भी जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, और उसका म्याद भी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे है. 24 घंटे से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता. तो ये जुवेनाइल को रिहैबिलिटेट करने की तरफ एक इकदाम है कि उसके ऊपर पुरशद्दत कार्रवाई ना की जाए ताकि उसको इस्लाह की तरफ लाया जाए. Section 17 is regarding female juveniles. Special provision for female juvenile shall not be apprehended or investigated by a male police officer or released on probation under supervision of a male officer. एक तो फीमेल जुवेनाइल ऑफेंडर्स को कोई मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता. उसको अगर अरेस्ट करना होगा तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट कर सकती है, और अगर उसको रिलीज करना हो तो वो प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में, अगर वो मेल है तो कभी नहीं किया जाएगा. फीमेल पुलिस ऑफिसर को फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में ही रिलीज किया जाएगा. शैल ओनली बी kept in juvenile rehabilitation centers established certified exclusively for female inmates. और जुवेनाइल ऑफेंडर अगर फीमेल है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी उसमें रखा जाएगा जो ख्वातीन के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया है, उसको मेल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में नहीं रखा जाएगा. तो ये फीमेल जुवेनाइल्स के बारे में एक स्पेशल सेक्शन है और उसको स्पेशल मराहत दी गई हैं कि उसको सिर्फ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके साथ उनको जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी उन सेंटर्स में रखा जाएगा जो खुसूसी तौर पर फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं. सेक्शन 20 के बारे में है ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर. द गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ऑब्जर्वेशन होम्स and juvenile rehabilitation centers for the reception of juveniles including separate centers for female juvenile. तो ये गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएं और उसमें जुवेनाइल्स को रखा जाए और उसमें फीमेल्स के लिए वो अलहदा जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएं. The government may certify an already established association or society in any local area of social reintegration और रिहैबिलिटेशन ऑफ ए जुवेनाइल ऑफेंडर्स. तो वो जो पहले से उनके पास अगर सहूलतें हैं कोई किसी एरिया के अंदर, तो गवर्नमेंट उनको भी डिक्लेयर कर सकती है एज जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऑब्जर्वेशन होम्स और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश करें. सेक्शन 22 में इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में है. अ मेंबर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी with the prior approval of the head of the committee or an officer authorized by the government may inspect an observation home or a juvenile rehabilitation center. तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का कोई भी मेंबर उसके सरबराह की इजाज़त से किसी भी जुवेनाइल सेंटर का या रिहैबिलिटेशन सेंटर का या ऑब्जर्वेशन होम का मुआयना कर सकता है और वहाँ जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनको चेक कर सकता है और उसकी रिपोर्ट बना के वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सरबराह को दे सकता है. तो ये एक प्रोविज़न है ताकि इन जुवेनाइल सेंटर्स के अंदर ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे जुवेनाइल कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में मदद मिली तो उसका इंस्पेक्शन जो है वो हो सकती है और उसमें जो सहूलियत दी गई हैं उनका भी जायज़ा लिया जा सकता है. तो ये था पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और इसके कुल 25 सेक्शन है इसमें, और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैंने आपके गोशगुजार किए हैं. उम्मीद है इससे
آپ کو پاکستان میں جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، مے آلمائٹی اللہ بلیس یو، خدا حافظ۔